کلپ نمبر 1741۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ جن کی آیت نمبر 7 سے 9 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ ترجمہ: اور یہ کہ انہوں نے ویسے ہی گمان کیا جیسا اے جنوں تم نے گمان کیا کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا یا ہرگز کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ، اور یہ کہ انہوں نے ویسے ہی گمان کیا جیسا اے جنوں تم نے گمان کیا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ ایمان قبول کرنے والے جنات نے اپنی قوم کے کافر جنات سے کہا کہ اے جنوں، انسانوں نے بھی ویسے ہی گمان کیا تھا جیسا کہ تم نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا تو وہ ان پر ایمان لائے۔ لہٰذا اے جنات کے گروہ، تم بھی انسانوں کی طرح سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے کفار قریش، جنات بھی تمہاری طرح یہی گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو مرنے کے بعد نہیں اٹھائے گا۔ پھر جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ ہدایت پا گئے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا اقرار کرنے لگے۔ تو تم جنات کی طرح اقرار کیوں نہیں کرتے؟ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ ترجمہ: اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ بیٹھنے کی جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی طاق میں آگ کا شعلہ پائے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنات نے کہا ہم نے اپنی عادت کے مطابق آسمان والوں کا کلام سننے کے لیے آسمان دنیا پر جانا چاہا تو اسے یوں پایا کہ فرشتوں کے سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے تاکہ جنات کو آسمان والوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان تک پہنچنے سے روکا جائے۔ حالانکہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے آسمان میں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے خالی کچھ جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد وہ جگہ بھر دی گئی ہیں۔ لہٰذا اب جو کوئی سننے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنی طاق میں ستارے کی صورت میں آگ کا شعلہ پائے گا جس سے اس کو مارا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جن آسمانوں کی طرف چڑھتے اور انتہائی غور سے وحی سنتے اور ایک کلمہ سن کر 9 کلمے اپنی طرف سے ملا لیتے، ایک کلمہ تو حق ہوتا لیکن جو اضافہ کرتے وہ باطل ہوتا۔ رسول کریم علیہ السلام کی بعثت کے بعد انہیں وہاں جانے سے روک دیا گیا۔ انہوں نے یہ معاملہ ابلیس سے ذکر کیا، اور اس سے پہلے انہیں ستاروں سے نہیں مارا جاتا تھا۔ ابلیس نے کہا کہ ضرور زمین میں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ آئی ہے، چنانچہ اس نے اپنا لشکر بھیجا۔ انہوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہاڑوں کے درمیان یا مکے میں نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ پھر اس لشکر نے ابلیس سے ملاقات کر کے یہ بات اسے بتائی تو اس نے کہا یہی وہ نئی بات ہے جو زمین میں پیدا ہوئی ہے۔